ایک سیریز شروع کرنا چاہتے ہیں جس میں بائیوگرافی ہوگی اہل بیت اطہار، خصوصاً 14 معصومین علیہ السلام، مدلل اور جامع اور مختصر. چونکہ اگر تفصیل کے ساتھ جائے تو کتابیں لکھی جائے انسان بور ہو جائے گا اور بھول جائے گا کہ اصل مقصد کیا تھا. یعنی ہماری بہت ڈیمانڈ ہوئی ہے جوانوں کی طرف سے بین الاقوامی سطح پر کہ آپ سوانح عمری اور بائیوگرافی اہل بیت علیہ السلام کی بیان کریں، جامع ہو لیکن مختصر ہو اور مدلل ہو. تو اس سلسلے میں شروعات کریں گے آج انشاءاللہ امام مذہب اثنا عشریہ امامیہ حضرت صادق آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین بار الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین خدات المہدیین المعصومین المکرمین المطہرین لا سیما بقیت اللہ الاعظم فی الارضین روحی و ارواح العالمین لہ الفداء. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلقت من نور اللہ وخلق اہل بیتی من نوری وخلق محبیہم من نورہم. صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہم نے نئی سیریز شروع کی تھی اہل بیت اطہار علیہم السلام کی سوانح عمری، ان کی بائیوگرافی کو مختصر، متقن اور مدلل بیان کیا جائے. اسی کڑی میں ہم نے پہلا جو شروع کیا وہ حضرت امام صادق علیہ السلام. تو اب اسی کا دوسرا لیکچر ہم بیان کر رہے ہیں آج بعون اللہ تبارک تعالی. تو آج ہم شیعہ اثنا عشریہ امامیہ، ہمارے لیے مشکل نہیں ہے. ہم اماموں کو کیا مانتے ہیں؟ منصوص من اللہ اور معصوم اور منصوص اور منصوب من اللہ. ایک تو خدا نے ہی ان کو ریکروٹ کیا، ایک خدا نے ہی ان کی اعلان کیا کہ یہ کون ہے، اور اپنے نبی کے ذریعے اعلان بھی کرایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور منصوب بھی کیا، ریکروٹ بھی کیا، اعلان بھی کیا. لیکن خود نبی نے ان کو نہ چنا نہ ان کو منصوب کیا، یہ حکم خدا کو انجام دیا. تو یہ ہمارا اعتقاد ہے کہ ہمارے 12 ائمہ علیہم السلام کیا ہے؟ منصوص من اللہ، منصوب من اللہ اور معصوم ہے. معصوم ہے، گناہ انجام نہیں دیتے، اور نہ گناہ علمی نہ گناہ عملی. صحیح. اور جو کچھ خدا سے لیتے ہیں وہ محفوظ ہے ان کے پاس، اس میں کوئی خطا نہیں کرتے، اور جو ان کے پاس محفوظ ہے اس میں بھی خطا نہیں کرتے. جو پہنچاتے ہیں اس میں بھی خطا نہیں کرتے. وہ نبی نہیں ہے، نبیوں کے وسیع ہے، نبیوں کے اوصیاء ہے. اور یہ انبیاء، یہ ائمہ اطہار علیہم السلام شیعت کے عقیدے کے مطابق انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، یعنی جو کام نبی کا ہے وہی کام یہ آگے چلاتے ہیں. صحیح. اور اسی کی حفاظت کرتے ہیں، اختلاف نہیں ہونے دیتے، تحریف نہیں ہونے دیتے. تبیین و تبلیغ ویسا ہی کرتے ہیں جو حکم واقعی خدا ہے، اجتہاد نہیں کرتے، کسی کے شاگرد نہیں بنے ہیں. صحیح. کسی کے پاس نہیں پڑھا ہے، علم لدنی الہی ہے. اور ان کے علاوہ جس کو بھی آپ امام کہیں، یا وہ ان کے شاگرد ہے یا ان کے شاگردوں کے شاگرد ہے، یہ کسی کے شاگرد نہیں. تاریخ ہے، آپ ڈھونڈ کے نکالیں. اب یہ ہے کہ امام ہمارا جو معصوم ہے، منصوب من اللہ، منصوص من اللہ ہے، اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ ثابت کریں گے قرآن سے اور روایات سے ثابت کریں گے کہ واقعاً کیا ہے؟ خدا کی طرف سے منصوب اور منصوص. یہ بہت بڑی بات ہے. حضرت صادق آل محمد صلوات اللہ علیہ ان کی منصوب من خدا نے ان کو منصوب کیا، خدا نے ان کو نص دی ہے. اور یہ اس کے لیے ہمیں قرآن سے بھی استدلال کرنا اور روایت سے بھی. تو
ہم ایسے ہی نہیں گزر جائیں گے، کچھ تو تھوڑا اس میں بیان کریں، اس میں بحث بہت لمبی ہے، یعنی ایام کی مہینوں کی بحث ہے، ہم ذرا ایک لیکچر میں اس کو سم اپ کریں گے۔ تو آج بحث ہماری کیا ہے؟ امام صادق علیہ السلام کا منصوص اور منسوب من اللہ ہونا کتاب قرآن اور سنت اور احادیث کے ذریعے سے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک یہ یعنی ہم اس کو بیان کر رہے ہیں کس میں؟ ہم نے کہا امام صادق علیہ السلام یا ائمہ اطہار علیہ السلام کے جو اب وعلیکم السلام جتنے ابعاد ہے، ڈائمینشنز ہے شخصیت کے، وہ بہت ہے۔ ایک ڈائمینشن ہے علمی ڈائمینشن، اور ایک ہے سیاسی، ایک ہے اجتماعی، ایک ہے کلچرل فرہنگی، اور ایک ہے اخلاقی۔ آج ہم شروع کیے کس کو؟ علمی جو یہ ان کا علمی وہ ہے، شخصیت کا پہلو ہے کہ وہ ایک عام شخصیت نہیں ہے، وہ الہی شخصیت ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہاں ہم ان کے لیے 3 چیزوں کا بیان کریں گے۔ ایک یہ کہ ان کا وجود ہم جیسا نہیں ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں نا، بہت سارے ہمارے بعض فرقے مسلمان وہ کہتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، کہو کہ میں تم جیسا انسان ہوں مگر مجھ پہ وحی ہوئی ہے۔ تو یہ کیا چیز ہے، یہ الگ بحث ہے، جبکہ ہمارا امام، ہمارا نبی ہم جیسا نہیں ہے۔ ہاں بدن میں ہے، انسانی تقاضوں میں ہے، لیکن ان کی روح کی جو حقیقت ہے وہ نور والی ہے، وہ ہم میں نور نہیں ہے، ہم ان کے نور سے بنے ہیں، ہمارا قابل مقایسہ نہیں ہے۔ تو امام بھی ہمارا اسی طرح سلام اللہ علیہ۔ تو امام کی شخصیت کا جو علمی ڈائمینشن ہے کہ وہ امام نور سے بنا ہے، نور سے بنا ہے۔ جیسے میں نے ابھی حدیث کہی کہ رسول اللہ نے فرمایا میری خلقت جو ہے نور خدا سے ہوئی ہے، نور خدا سے ہوئی، اور میرے نور سے میرے اہل بیت کی خلقت ہوئی ہے۔ بس امام صادق علیہ السلام ان کا وجود کس سے بنا ہے؟ وہ بھی نورانی ہے، لیکن نبی کے نور سے۔ اول ما خلق اللہ نوری، یہ گریڈیشن ہے۔ خدا کا نور، اللہ نور السماوات والارض، تو اس کے نور سے کس کو بنایا ہے؟ نور رسول اللہ کو، اس حدیث کے مطابق۔ اور نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بنایا گیا؟ اہل بیت علیہ السلام کے نور سے، اور اہل بیت علیہ السلام کے نور سے خلق من نورہم محبیہم، اہل بیت کے اصل چاہنے والوں کو اہل بیت کے نور سے بنایا گیا۔ بڑی بات ہے۔ اور تو یہ ایک ایسا وجہ یہ ہے کہ ہمیں کیوں محبت ہے اہل بیت سے؟ ان کے غم میں غمگین ہوتی ہے، ان کی خوشی میں خوش ہو جاتے ہیں، اور ہمیں سکھانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ غم حسین میں کس طرح روتے ہیں، یہ نوری کیفیت ہے۔ جس کے پاس ہوگا وہی سمجھے گا، جس کے پاس نہ ہو وہ سمجھ نہیں پائے گا۔ ان للحسین فی قلوب المؤمنین حرارۃ، امام صادق علیہ السلام، مومنین کے دلوں میں، ان کی روح میں ایک حرارت ہے، محبت ہے، جس سے وہ بےتاب ہو جاتے ہیں، روتے ہیں غم حسین میں نڈال ہو کے۔ آپ بغیر پیسے کے، بغیر لالچ کے، ہاں اگر ماں باپ مرے تو شاید ایک دن امام حسین کے لیے نسلیں رو رہی ہے، بغیر کسی رکاوٹ کے اور محدودیت کے وغیرہ۔ صحیح، یہ الہی کام ہے۔ تو اگر ہم تو معلوم ہے، لیکن غیر شیعہ ہے ان کو بھی سمجھنا چاہیے، یہ تقاضے نوری ہمارا ہے، تقاضے نوری۔ امام صادق علیہ السلام بس ثابت کیا ہوا؟ اہل بیت میں سے ہے۔ بس اہل بیت کا نور، امام صادق کا نور کہاں سے بنا ہے؟ نور رسول اللہ سے۔ نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے بنا ہے؟ نور خدا تبارک و تعالی سے۔ تو یہ حدیث ہم نے امام صادق خود ان کی حدیث ہے، اور فرمایا اپنے اجداد سے، امام حسن سے اور امام علی علیہ السلام نے کہا کہ میں نے سنا، سمعت جدی
امام حسن نے سنا اپنے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، جو میں نے حدیث آپ کو بتا دی. خود حدیث مولا کی ہی ہے، امام صادق علیہ السلام کی، ہمارے لیے حجت ہے. ٹھیک ہے. دوسری جو حدیث ہے وہ تفسیر برہان میں جلد 100 میں امام حسن امام علی سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، اے علی، آئے تطہیر کے بارے میں، آئے تطہیر یہ آپ کے بارے میں نازل، یہ آئے جو ہے نا آپ کے بارے میں، حسن کے بارے میں علیہ السلام، حسین کے بارے میں نازل ہوئی ہے. اور ائمہ جو 12 آپ کی امام حسین کی نسل سے نکلیں گے، وہ علی ابن الحسین، محمد ابن علی، جعفر ابن محمد، موسیٰ ابن جعفر، علی ابن موسیٰ، محمد ابن علی، علی ابن محمد، حسن ابن علی، قائم آل محمد علیہ السلام. اسے کیا ثابت ہوا؟ امام صادق علیہ السلام کا نام بھی لیا. کس نے؟ رسول اللہ نے. حدیثیں بہت ساری، میں نے ایک تبرکن عرض کی، ایڈریس بھی، ریفرنس بھی بتایا. کو امام صادق کی نس ہے. کسے؟ رسول اللہ سے. ایک اپنے 12 اماموں کا نام لیا ہے. کس نے؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک. اب ہمارے پاس امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ فَأَيَّمَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. خدا کی بہت سارے نام ہیں نا، اچھے نام ہیں، جو بھی پکارو تو وہ سارے اچھے نام ہیں خدا کے. اس کی تفسیر میں حضرت صادق علیہ محمد علیہ السلام فرمائے، واللہ نحن اسماء الحسنى، ہم ہی خدا کے اسماء حسنہ ہیں. یعنی کیا معلوم ہوا؟ امام صادق اسماء الہی سے بنا. صحیح. تو یہ شخصیت علمی ہے. شخصیت علمی اس تک کوئی پہنچے گا ہی نہیں سوائے محمد و آل محمد علیہ السلام. ہم امام ہادی، امام نقی علیہ السلام، جو 10ویں امام ہمارے زیارت جامع کبیرہ میں، وہ وہاں فرماتے ہیں خلقکم اللہ انوارا، تم اہل بیت کو خدا نے نور بنایا. فجعلکم بعرشہ محدقین، پھر اپنے عرش میں ارد گرد وہاں رکھ دیا. صحیح. پھر حتی من علینا بکم، یہاں تک کہ منت رکھی خدا نے ہمیں، آپ کو ہمارے پاس بھیج کر. دیکھیے یہ گریڈ خدا نے نبیوں کے لیے بھی کہا. کیا کہا؟ ہاں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. خدا نے منت رکھی کن پر؟ مومنین پر. کب؟ جب رسولوں کو بھیجا انہوں نے. یہاں بھی کیا کہا؟ حتی من علینا بکم، ہم پہ منت رکھی گئی کہ آپ لوگوں کو ہم خدا نے ہماری نبی کے بعد اوصیاء کے عنوان سے ہمارے لیے ہادی بنا دیا. بڑی بات ہے. صحیح ہے. یہ ہمارے ادلہ ہے، دلیلیں ہے، ایویڈنسز ہے امام صادق کا سلام اللہ علیہ علمی اور ان کی حقیقی گریڈ اور شخصیت کا بیان کرنا. اس کا معلوم ہے مثلا حدیث ہے ہمارے قرآن ہی ہے، انما انت منذر ولکل قوم ہاد. اے نبی آپ کیا ہو؟ منذر ہو، ڈرانے والے ہو، نذیر ہو. صحیح. اور ہر قوم، آپ کے بعد جو بھی قوم آئے گی اس میں ایک ایک ہادی ہوگا. اس کی تفسیر کیا ہوئی ہے؟ اہل بیت اطہار علیہ السلام. وہ کیا ہوں گے؟ ائمہ ہوں گے، ہادی ہوں گے. ان میں چھٹا ہادی امام صادق علیہ السلام ہے. ایسے ہم نہیں کہیں کہ ہمارے چھٹے امام ہیں، ثابت نہ کریں. صحیح ہے. نحن شیعہ ابناء الدلائل، ہم شیعہ جو بھی عقیدہ رکھتے ہیں دلیل کے ساتھ، قرآن، عقل اور سنت سے. اگر کوئی رد کرتے کسی چیز کو، وہ قرآن و سنت اور عقل کے مطابق. اس لیے فرمایا وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان کو امام بنایا. امام حق ہے.
خدا نے اس کی بھی تفسیر اہل بیت علیہم السلام کی. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. رکوع میں کس نے زکوٰۃ دی؟ مفسرین مانتے امام علی علیہ السلام. وہ کون ہے؟ ولی خدا ہے، ولایت الہی. خود خدا اللہ ولی الذین آمنوا ورسولہ اور والمومنون. وہ کون سے مومن؟ جو رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. علی سمبل ہے علیہ السلام، اور باقی اس کے اولاد دوسرے ادلے کے ذریعے شامل ہو جاتے ہیں. میں اس پر بحث کروں گا کہ باقی ائمہ بھی علی مرتضیٰ کے متعلق یا حسن حسین ان کے علیہ السلام کے متعلق ہمارے پاس جلی وہ ہے، حدیث ہے، روایات بھی ہے، آیات بھی. لیکن باقی وہ کیسے ہے وہ بھی ہم ایڈ کریں گے آج کی بحث میں. صحیح ثابت کریں گے کہ باقی ائمہ بھی وہی حکم رکھتے ہیں جو اشہد ان علی ولی اللہ و اشہد ان علی حجت اللہ انا و علی ابا حاضر الامہ. اس میں پھر امام جعفر صادق بھی ہمارے بابا ہے. خوب، ابھی میں اس پر بحث کروں گا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا علیہم السلام. تو اس سے بھی اہل بیت ان میں کون شامل ہے؟ امام صادق علیہ السلام شامل ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی کیا ہے جس کو خدا نے تمام رجسوں سے، گناہوں سے، کوتاہیوں سے، غفلتوں سے، خطاؤں سے اور جہالت سے دور کیا ہوا ہے. صحیح، تو یہ معصوم ہے، معصوم ہے. بس عصمت ہی اس کی امامت کی دلیل ہے. صحیح. یا امیر المومنین کا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. وہاں پھر امیر المومنین سمبل ہے کن کا؟ 12 اماموں کا. اس میں امام صادق بھی شامل ہوتے ہیں، ہم بحث علیہ السلام کریں گے. تو انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی. صحیح، میں اپنے بعد قرآن اور اہل بیت کو چھوڑے جا رہا ہوں. اہل بیت میں کون ہے؟ امام صادق علیہ السلام بھی ہے. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا. جب تک ان کے ساتھ جڑے رہو گے گمراہ نہیں ہو جاؤ گے. ولن یفترق حتی یرد علی الحوض. یہ جدا نہیں ہوں گے، نہ امام صادق قرآن سے علیہ السلام جدا ہوگا، نہ قرآن امام صادق علیہ السلام سے. وجہ قرآن صامت ہے، امام صادق قرآن ناطق ہے. قل ان تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر ہمیں خدا کا محبوب بننا ہے کیا کرنا ہے؟ نبی کی اطاعت کرنی ہے، نبی کی اطاعت کرنی ہے. اور جب نبی کی اطاعت کرنی ہے تو تب ہمیں محبت حاصل ہوگی. نبی نے اپنی بات کیا کہا؟ انی تارک فیکم الثقلین یا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اول الامر میں کون ہے؟ امام صادق علیہ السلام بھی ہے. بس اس کی اطاعت کرو. یہ حدیث اگلی والی حدیث سے میں واضح کروں گی، یہی معنی. تو ان کی اطاعت کرو گے تو کس کی اطاعت ہوگی؟ نبی کی. اگر نبی کی اطاعت ہوگی تو وہ کس کی اطاعت ہے؟ خدا کی. اگر خدا کی اطاعت ہو گئی تو محبت خدا حاصل ہو جائے گا. جب خدا کی محبت حاصل ہو جائے گا تو وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی. یہ جو قربے، یہ جو ہمارے اہل بیت ہے، اہل بیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کی محبت اللہ ہے، میں نے بھی ثابت کیا. صحیح. اور واجب ہے. امام شافعی بھی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ ہے نا، شعر ہے ان کے باضابطہ موجود کہ خدا نے قرآن میں فرض کرا دیا ہے اہل بیت کی محبت کو. جس طرح صلوات ان پر واجب کرا دیے، اسی طرح محبت بھی واجب کر. ان میں امام صادق علیہ السلام کی محبت بھی ہر مسلمان پر واجب ہے. خطبہ قاسیہ میں انکا تسمع اسمع انکا ترى ما ارى الا انه لا نبی بعدی بل انت خلیفتی و وسیعی و وزیری. بس
اس امام صادق یہ اپلائی ہوگا امام صادق پر بھی علیہ السلام. علی اور صادق علیہ السلام کوئی فرق نہیں ہے, نور واحد ہے. کیا ہے؟ نور واحد. سب ائمہ ہے. اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد و کلنا محمد. تو اس وجہ سے کیا ہو گیا، یہ امام، یہ حجت ہر زمانے میں ہوگا، ہر زمانے میں. کہا وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، اس لیے کہا اللہ لا حجہ لا ساخت الارض. اگر حجت نہ ہو زمین فنا ہو جائے گی. ذاتی جامع کبیرہ میں بھی یہی ہے. آپ کے ذریعے سے بارش کرتی، آپ کے ذریعے سے آسمان زمین کے ساتھ کلیش نہیں کرتا، آپ کے ذریعے سے. وجہ میں نے کہا ان کا مقام نورانی. اب یہاں میں الگ سے بحث کلامی اور فلسفی اور عرفانی کروں تو وہ لمبا ہو جائے گا، موضوع سے باہر ہو جاؤں گا. ہم یہاں مفروض لے لیں گے، سپوز لیں گے جو مدلل ہے دلیل کے ساتھ، کہ خدا نے یہ جو عالم بنایا، لولاک لما خلقت الافلاک. شیعہ سنی مانتے اے رسول اللہ اگر آپ نہ ہو تو میں فلکوں کو، زمین جتنے سٹارز ہے، سیار وغیرہ، سب کو میں نہیں بناتا، یا نہیں بناتا آپ کے بغیر بن ہی نہیں سکتا. واسطے فیض اور خلقت کون ہے؟ نور محمد و آل محمد. بس دو طریقے کا ہے. ایک ان کا نور واسطہ ہے اس عالم، اس کون کا، اس ما سوی اللہ کے بننے کا، اس کی نیچر کا، اس کی ایگزسٹینشل جو حقیقت ہے وہ بھی کس سے ہے؟ نور محمد و آل محمد. یہ زمین آسمان پہاڑ سولر سسٹم اور جتنے بھی سسٹمز ہیں، ہاں، یہ سارے کس سے بنے؟ نور محمد و آل محمد سے بنے. یہ ہو گیا ایگزسٹینشل. ایک لیجسلیٹو، ایک نالج کی صورت میں قوانین، نالج ہے نا، وہ نالج بھی محمد و آل محمد، لوح محفوظ، کتاب مبین، حضرت امیر المومنین علیہ السلام، اہل بیت کی وہ تعبیر ہوئی ہے. تو اس وجہ سے یہاں دو چیزیں، ہم لوگ، آپ لوگ ہیں، یہ زمین آسمان ہے، یہ سب کیا ہے؟ ایگزسٹینشل چیزیں ہے نا. ایک قوانین ہے، علم ہے. یہ دونوں چیزیں کس کے وجود سے نکلی ہے؟ امام صادق علیہ السلام کے وجود پاک سے نکلے. اللہم صل علی محمد. میں فقط اشارہ کروں بڑے بڑے اعتقادات کا جو ائمہ کے متعلق امام صادق علیہ السلام، من مات ولم یعرف امام زمانی مات میتتن، چاہے یہ معرفت چاہیے اس امام کی، وہی ہم بیان کر رہے ہیں. یہ امام ہم نے نہیں بنایا، لوگوں نے نہیں چنا، صحیح، اس کو کوئی استاد نے نہیں بنایا، یہ الہی ہے. یہ جس طرح نبی کو خدا نے بھیجا، عصمت دی، ریکروٹ کیا، بھیجا، اسی خدا نے اسی نبی کے تھرو اس امام کو بھیجا، چنا، بنایا، علم دیا، عصمت دی، سب کچھ دیا. اس لیے کہا معرفت اہل کل زمان امامہ الذی یجب طاعتہ علیہ معرفت اللہ. امام حسین علیہ السلام کی حدیث ہے، لیکن سارے ائمہ کی حدیثیں ملتی ہے. کہا ہر زمانے میں، یہ کیوں کہا؟ بہت بڑا نکتہ ہے. ہر زمانے میں جو مومن ہے اس کو اگر معرفت ہو اپنے زمانے کے امام کی، جس کی اطاعت اس پر واجب ہے، تو وہی معرفت خدا ہے. سب بہت بڑی چیز ہے. اس لیے اس میں امام صادق بھی اپنے زمانے کے امام تھے، ٹھیک ہے، ان کی معرفت واجب. وہ اب بھی ہم کسی کا انکار نہیں کر. جیسے انبیاء 1,24,000 ہیں، ہم ان میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اقرار کر، باقیوں کا انکار. قرآن واضح اس کو رد کرتا ہے، نہیں کر سکتے. لا نفرق بین احدہم، ہم ان پہ تفریق نہیں کر سکتے. ائمہ بھی اسی طرح علیہ السلام، اول سے آخر تک. اور مثلا امیر المومنین کا معرفت بالنورانی معرفت اللہ، میری نورانی معرفت جو مقام نور کی، اگر کسی کو حاصل ہو جائے خدا کی معرفت اس کو حاصل، توحید حاصل ہو جائے گی. تو یہ مقام امام صادق علیہ السلام کا بھی ہے.
تو حدیث ہے اصول کافی میں، آپ خود باب حجت جو ہے وہاں مطالعہ کیجیے گا، بہت ساری حدیث ہے. ایک حدیث کہ اگر 2 ہی آدمی اس دنیا میں رہ گئے ہوں تو ایک حجت ہوگا، دوسرا معموم ہوگا، اس کا ایک امام ہوگا، دوسرا اس کا معموم، اگر 2 ہی آدمی رہ گئے. وجہ یہی ہے. اور امام صادق علیہ السلام اسی حدیث کو دوسری والی حدیث تفسیر کرتی ہے، تابعین کرتی ہے. فرماتے ہیں کہ حجت قبل از خلق ہے، ہمراہ خلق ہے، بعد از خلق ہے. یعنی کیا؟ حجت یعنی خدا، یعنی امام علیہ السلام. امام مخلوق سے پہلے ہے، مخلوق کے ساتھ ہے، مخلوق کے بعد. وجہ امام علیہ السلام کا، امام صادق علیہ، ابھی ہم اس کی بحث کر رہے ہیں، علیہ السلام صادق آل محمد، ان کا وجود نورانی مخلوقات بننے سے پہلے نور ہے، نور امام صادق علیہ السلام، پھر زمین آسمان چاند ملائکہ ولائکہ سارے اسی سے بنے. خوب، اب جب بن گئے زمین آسمان چرن پرن سارے بن گئے، ان کی کاز امام ہے. کاز سے جدا کرو گے ایفیکٹ ہوگا ہی نہیں، بس یہ ساتھ ہے اس کے. امام پہلے ہے، مخلوق بعد میں ہے، ساتھ بھی ہے. یہ ایگزسٹ کرتا ہے امام، عالم بھی ایگزسٹ کرتا ہے. اچھا فرض کریے عالم نہیں رہے، ٹھیک ہے، ہاں جی، فرض کرے عالم نہیں رہے. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ساری چیزیں فنا کرے، خدا کا چہرہ باقی رہے گا. یہ وجہ اللہ کون ہے؟ یا وجیہن عند اللہ، امام صادق علیہ السلام. بھلے امام رسول اللہ نے 12 اماموں کے نام لیے ہیں. ایک تو میں نے بتایا، ایک حدیث پہلی بتائی، ٹھیک. امام صادق کی نص ہے، وہ رسول اللہ نے واضح کیا، ٹھیک ہے. اور اس 12 میں سے ان کا ذکر بھی کیا، خصوصیات بھی بتا دی ہے. ایک ہمارے پاس آیہ مبارکہ سورہ مبارکہ بقرہ ہے، آیہ نمبر 143. اس کی شان نزول میں امام صادق خود علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام کی بحث کر رہے ہیں نا، خود انہی کے اقوال سے ان کی شان اور عظمت اور علمی منزلت کو بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو حضرت کیا فرماتے اس میں کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. یہ آیہ مبارکہ سورہ بقرہ 143. یعنی ہم نے آپ کو متوسط امت بنائی ہے، نہ افراط کی نہ تفریط کی، اور تاکہ تم شاہد بنو. کن پر؟ لوگوں پر. امت سے مراد یہاں جو شاہد ہے لوگوں کے اعمال، ان کی نیات، ان کے افعال پر. وہ کون ہے؟ قرآن ساتھ واضح ہے. یہ امت کو ہم نے شاہد بنایا تمام لوگوں کے اعمال پر. اب مجھے بتا کیسے ممکن ہے؟ امام صادق ہے ابھی؟ نہیں ہے نا، وہ شاہد ہے. کیسے شاہد؟ ان کی موت نہیں ہے، وہ نورانی ہے، وہ نور ہے، مطلق ہے، زمان بردار نہیں ہے، مکان بردار نہیں ہے، زمان کے ساتھ محدود نہیں ہے، مکان کے ساتھ محدود نہیں ہے، اور نہ موت ہے، نہ کچھ ہے، نہ غفلت ہے، نہ علم خدا ہے ان کے پاس. یہ تجلی علم اللہ ہے. السلام علیکم یا عیبت علم اللہ، خدا کے علم کا صندوق تم پہ سلام. صحیح. تو یہ اب شاہد ہوں گے، آسان سی بات ہے. جب عالم بنا ان کے وجود سے، اور یہ عالم کے وجود سے پہلے بھی ہے، ساتھ بھی ہے، بعد میں بھی ہے، ٹھیک. اب یہ گئے کہاں؟ سلپ آؤٹ تو نہیں ہو گئے، ابھی موجود ہے. بدن چھوڑے ہیں، لیکن حقیقت شخصیت امام کی کس میں ہے؟ اس کے روح میں ہے. وہ روح اب بھی ہے. اس روح ہی نہیں ہے، نور بھی ہے. یہ نچلے درجے میں روح ہے ان کی.
وہ ہم کہہ رہے ہیں ہمارے برابر ہو، نہیں، یہ روح خود انہوں نے بنایا اپنے نور سے، مقام نور جو میں نے واضح کیا. بس امام صادق علیہ السلام شاہد ہے کس پر؟ لوگوں پر. کس پر؟ وٹنس ہے. کتنے لوگوں پر؟ جو آج آدم سے ابھی تک کتنے آئے علیہ السلام، جو آئیں گے بھی ان پر بھی، اور روز قیامت سامنے گواہ کے طور پر خدا کے سامنے شاہد آ جائیں گے. کتنی بڑی شخصیت ہے، علمی شخصیت ہے، نورانی شخصیت ہے. امام صادق علیہ السلام معمولی چیز نہیں. دونوں ان نور اور روح اور علم اور ان کی قداست، عصمت، اس کو مد نظر رکھا کرے. جب توسل کیا کرے تب جا کے اثر لائے گا. صحیح ہے. تو حضرت صادق علیہ محمد نے اس روایت کا لِتَكُونُوا أُمَّةً وَسَطًا، ہاں، وَجَعَلْنَاكُمْ كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اس سے مراد ہم اہل البیت، مراد امام صادق کیا کہا؟ اہل بیت مراد ہے. یہی امت وسط ہے. خداوند کی شاہد ہے مخلوق پر، اور اسی کے حجت ہے اس کی زمین پر. یہ تفسیر ہے اس کی. اچھا، اب ہم ایک اور مدرک لائیں گے، ایک اور دلیل لائیں گے، ایویڈنس لائیں گے. کس کی؟ امام صادق علیہ السلام کی امام ہونے کی، وسیع رسول ہونے کی. تو وہ نظر ابو جعفر الی ابنہ. ایک مرتبہ راوی کہتا ہے کہ امام صادق علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت جعفر صادق علیہ السلام کی طرف نظر مبارک کی. ٹھیک، دیکھا ان کی طرف. وقال، اور کہا کس کو؟ راوی کو. ترا ھذا، اس کو دیکھ رہے ہو؟ اس میرے فرزند کو دیکھ رہے ہو؟ تو راوی نے دیکھا. کہا ھذا من الذین قال عز وجل، یہ انہی میں سے ہے جن کے متعلق خدا نے کہا. کیا کہا؟ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. ٹھیک ہے، یہ ان کو ہم نے کیا بنایا؟ امام بنایا. یہ وارث ہے، یہ انہی میں سے ہے. کیسی مدرک ہے، کیسی دلیل ہے، کیسی ایویڈنس ہے؟ اس کے بابا کی حضرت باقر علیہ السلام نے کیا ثابت کر دیا؟ کہ امام صادق کون ہے؟ امام برحق من اللہ، منصوب من اللہ ہے. ٹھیک. ایک اور حدیث روا حشام ابن سالم عن جابر ابن یزید جوفی. ٹھیک. قال سئل ابو جعفر عن القائم، کسی نے ابو جعفر حضرت امام باقر علیہ السلام سے کیا پوچھا؟ قائم کون ہے؟ قائم سے مراد یہاں امام. آپ تو امام ہو، قبول ہے. آپ کے بعد کون امام ہے؟ ٹھیک. حضرت باقر علیہ السلام نے فرمایا فضرب بیدہ علی ابی عبداللہ، دست مبارک حضرت امام صادق علیہ السلام پر رکھا. ٹھیک. اور کہا ھذا واللہ قائم آل محمد، قسم بے خدا یہی قائم آل محمد ہے. مراد یہاں امام زمان ہمارے نہیں ہے، اس زمانے کے قائم اور امام. میری خدا کی قسم میرے بعد یہی امام ہے. یہ ہو گئی سند ہے امام صادق علیہ السلام کی شخصیت ہے نا. نورانی ہے، علمی ہے، خدائی ہے، الہی ہے، منصوب من اللہ، منصوص من اللہ. یہ عام شخصیت نہیں ہے. روا یونس ابن عبد الرحمن عن عبد الاعلی عن ابی عبداللہ. یونس ابن عبد الرحمن نے بے واسطے امام صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے، مشہور ہے یونس ابن عبد الرحمن. قال ان ابی استودعنی ما ہناک. اس کو کہا، کس کو؟ عبد الاعلی کو کہا امام صادق علیہ السلام، میرے بابا نے ادھر امانت رکھی ہے. کون سی امانت؟ عصمت کی، امامت کی، کمالات کی، الہیات کی. سینے در سینے، اپنے سینے سے نکال کے میرے سینے میں رکھ دی یہ امامت.
یہ پڑھایا نہیں جاتا، لوگ چنتے نہیں اس کو. صحیح. جیسے آپ کو معلوم ہے کتنی احادیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انا مدینۃ و علی بابھا اور انہا ہونا لعلم جمع، کہاں سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادہ وفات تک اپنا علم، میں آپ کو کتنی روایات ہے، ابھی تو تلانی ہو جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹرانسفر کیا. کیا ٹرانسفر کیا؟ سیکنڈوں میں، 10 منٹ میں. صحیح. پورا اپنا علم لدنی حضرت امیر المومنین کے سینے میں سلام اللہ علیہ. اسی طرح امام جعفر صادق نے فرمایا میرے بابا امام باقر علیہ السلام نے اپنا علم امامت کو میرے سینے میں رکھ دیا. اور پھر فرماتے ہیں کہ فلما حضرت الوفات، پھر فرمایا امام صادق السلام جب میرے بابا امام باقر کی وفات یعنی شہادت نزدیک ہو گئی تو قال ادعوا لی شہودن، مجھے حکم دیا. کس کو؟ امام صادق کو حکم دیا جاؤ شاہد لاؤ، بہت سارے شاہد لاؤ. تو میں نے ان شاہدوں کو لایا، لیکن وہ کتنے تھے؟ فدعوت اربعۃ من قریش میں سے 4 آدمیوں کو لایا. وفیہم نافع مولا عبداللہ ابن عمر، ان میں سے، اس لیے سنیوں نے بھی یہ روایت نقل کی ہے، چنو عبداللہ ابن عمر اس میں آئے ہیں تو اس وجہ سے اس کو نقل کیا ہے. تو امام صادق علیہ السلام کہا 4 آدمیوں کو قریش میں سے میں نے ان کو لایا، بابا نے کہا ان کو شاہد لاؤ. میں شاہد لے کے آیا، ان میں سے نافع تھا جو غلام تھا کس کا؟ عبداللہ ابن عمر کا، اس کو بھی لے کے آیا. جب لے کے آیا فقال، پس امام باقر علیہ السلام نے کہا کس کو؟ حضرت صادق علیہ السلام، اکتب ھذا ما اوصى به یعقوب ببنی، لکھو یہ وہی وصیت جو حضرت یعقوب نے اپنے فرزندوں کو مرتے وقت کیا کی؟ وصیت کی. حضرت امام صادق بھی وہ تو افضل ہے حضرت یعقوب علیہ السلام سے، ہمیں اس کوئی مشکل نہیں ہے. تو اس لیے فرمایا یا بنی ان اللہ اصطفاکم لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے وصیت کی کن کو؟ اپنے فرزندوں کو کہ اے میرے بیٹو، خدا نے تمہیں یہ دین اسلام کا دین آپ کے لیے چنا ہے، پس اگر مرنا ہے مسلمان ہی مرنا ہے، مسلمان کے علاوہ نہیں مرنا. وَأَوْصَى، پھر حضرت باقر علیہ السلام نے فرمایا وَأَوْصَى محمد ابن علی، اب محمد، یہ میں اب کہہ رہا ہوں، حضرت محمد ابن علی امام باقر علیہ السلام وصیت کرتا ہے کس کو؟ الی جعفر ابن محمد، اپنے بیٹے جعفر ابن محمد علیہ السلام. کیا وصیت کرتا ہے؟ وَأَمَرَهُ، اور اس کو آرڈر بھی کرتا ہے، وصیت بھی کر رہا ہے. اچھا کیا ان یکفنہ فی بردہ، اب میں شہید ہو رہا ہوں، مجھے کفن کرنا میری اس کپڑے میں، خاص تھا کپڑا اس میں، الذی کان یصلی فیہ الجمعہ، اس کپڑے میں جس میں حضرت باقر علیہ السلام نماز جمعہ پڑھتے تھے، اسی میں مجھے کفن کرنا. وَأَن يُعَمِّمَهُ بِعِمَامَتِهِ، جو میرا امامہ ہے وہ مجھے پہنانا. 2 وَأَن يُرْفَعَ قَبْرَهُ، اور اس کی یربا ہونا چاہیے، ہاں اس کا قبر، ہاں ان یربا قبر کی میری شکل 4 کونے والی، ریکٹینگولر، یہ سنت ہے، ریکٹینگولر ہونی چاہیے اور شکل نہیں ہونی چاہیے. وَأَن يَرْفَعَهُ 4 أَصَابِعَ، 4 انگلیوں کے برابر اس کو زمین سے اوپر کرو. ٹھیک ہے. اب یہاں پر بڑی بحثیں ہیں کہ اس کے علاوہ اگر اس کو منہدم کر دو، ہمارے بعض مسلمین آتے وہ روزوں کو اڑا دیتے ہیں، وہ کہہ رہے قبر شریف جو ہے نا، کتیبہ جو ہے نا، وہ قبر شریف 4 انگل سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اس جو مقبرہ ہے اس کو نہیں کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے قبر اگر 4 انگل سے زیادہ اس کو اڑا دو، نہ کہ قبرستان مقبرہ اڑا دو. صحیح، یہ غلط بات ہے.
ان کو فہم نہیں ہے، صحیح فہم نہیں سمجھ رہا اس کو. تو وَأَن يَحِلَّ عَنْهُ اَتْمَارَهُ، میرے کفن کے جو جوڑ ہے وہ گانٹ ہے نا ان کو کھول دینا. کب؟ قبر میں. ٹھیک. عند دفنی، جب مجھے دفن کرو گے. ثم قال للشہود، پھر اس کے بعد حضرت باقر علیہ السلام نے کن کو، یہ تو کس کو وصیت کی؟ حضرت امام صادق علیہ السلام کو. کیوں وصیت کی؟ امام کو امام ہی تجہیز کرتا ہے، امام کو امام ہی دفن کرتا ہے، امام کو امام ہی نماز جنازہ پڑھے. ہمارے اعتقادات میں سے کیا ثابت ہوا؟ پانچویں امام کے بعد چھٹے امام حضرت امام صادق علیہ السلام. پھر ایک جملہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا. تو ان کو کہا امام جعفر علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام نے، امام باقر علیہ السلام نے کہا، جو شاہد لائے تھے نا، کہا انصرفوا رحمکم اللہ، اب آپ تشریف لے سکتے ہو. شاہدوں کو کہا خدا پر رحم کرے. پھر امام صادق علیہ السلام نے اپنے بابا سے کہا، فقلت، میں نے امام باقر علیہ بابا سے کہا، لہو یا ابت ما کان فی ھذا بان یشہد علیہ، کیا ضرورت تھی آپ نے ان کو شاہد لایا امامت کے لیے، میری امامت، ان کو کیا لانے کی ضرورت تھی؟ تو اس پر حضرت باقر علیہ السلام نے فرمایا، یا بنیا کرہت ان تغلب، مجھے ڈر ہے کہیں آپ پر لوگ افطرا ڈال دیں اور آپ کو مجبور کر دیں آپ امام نہیں ہو، آپ امام نہیں، آپ کو مغلوب کر دیں. تو وَأَن تُغْلَبَ وَأَن يُقَالَ، اور پھر لوگ یہ کہیں گے، جو ہوا بھی، ہاں یہ کہا جائے گا، لم یوصی الیہ، امام صادق علیہ السلام کی کوئی وصیت کسی نے بابا نے نہیں کی ہے، یہ امام نہیں ہے. اس لیے شاہد، یہ ہمارے پاس شاہد پہ شاہد ہے کہ امام صادق علیہ السلام ٹھیک ہے کیا ہے، امام برحق ہے. فَأَرَدْتُ أَن تَكُونَ لَكَ حُجَّةٌ، یہ شاہد میں نے اس لیے منگوائے کہ آپ حجت کرو ان پر تمام. دیکھو فلانی کے لو، میرے بابا نے اعلان کیا ان کے سامنے کہ میں چھٹا امام برحق ہوں. اسی لیے اس حدیث کو شیخ مفید اپنے الارشاد میں کہتے ہیں کہ وَأَشْبَاهُ هَذَا الْحَدِيث فِي مَعْنَاهُ كَثِيرٌ، اس جیسی حدیث اس معنی میں بہت ساری ہے. الفاظ تھوڑا فرق کریں گے لیکن معنی ایک ہی ہے، معنی ایک ہی ہے. بس ان میں سے ایک حدیث ہم نے لائی. تو اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کے متعلق کیا کہا، الا ان مثل اہل بیتی فیکم مثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال ویسی ہے جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے. ہاں، من رکبہ نجا ومن تخلف غرقا، جو چڑھ گیا اس میں وہ بچ گیا، جو نہیں چڑھا پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا. جو اہل بیت کے ساتھ رہے گا نجات پائے گا، جو ان کو چھوڑے گا غرق ہو جائے. کس میں؟ دنیا میں، جہالت میں، کفر میں، شرک میں. اس لیے قال رسول اللہ النجوم امان لاہل الارض، صحیح، یعنی امام صادق سے جڑنا نجات ہے. صحیح. اور اسی طرح فرمایا نجوم، یہ جو سٹارز ہے یہ امانت ہے کس کے لیے؟ یہ سیکورٹی ہے زمین پر جو جتنے لوگ ہیں، ہے نا، انٹرنیشنل یونیورسل گریویٹیشن لا ہے. صحیح ہے نا. اسی طرح جو اہل بیت ہے میرے، اہل بیتی امان لامتی، وہ میرے امت کے لیے نجات، سیکورٹی ہے. من الاختلاف، کس سے بچائے گا؟ اختلاف سے. انہوں نے اہل بیت کو چھوڑا، اختلاف شروع. اس لیے کہا فَإِذَا خَالَفَتْهَا قَبِيلَةٌ مِّنَ الْعَرَبِ، عربوں میں اگر کسی قبیلے نے میرے اہل بیت کی مخالفت کی، اختلافو، آپس میں اختلاف ہو جائے گا ان کا، اور فصارو حزب ابلیس، بن جائے گی کس کے گروپ؟
ابلیس کے گروپ بن جائیں گے میرے امتی. تو اسے بڑھ کر واضح کوئی پیغام نہیں ہے. اچھا یہ تو ہم نے ہمارے اہل تشیع کے منابع سے ثابت کیا کس کی امامت حضرت صادق علیہ السلام. اس طرح اہل سنت کے ہاں بھی احادیث موجود ہے. میں تو اب سب کو نہیں، صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، ہاں بہت ساری میں ہے، اور بہت کثرت کے ساتھ، اور اتنی ساری ہے. ان میں ایک حدیث میں چلیے صحیح مسلم کی بیان کروں گا. ان جابر ابن سمرہ بالے قال دخلت مع ابی علی نبی. جابر ابن سمرہ اسی سے یہ روایتیں سب نے نقل کی ہے. میں اپنے بابا کے ساتھ گیا کس کے پاس؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. حضرت فسمعتہ یقول، میں نے سنا رسول اللہ صاحب فرما رہے تھے. کیا فرما رہے تھے؟ ان ھذا الامر لا ينقضی حتی یمضی فیہم 12 خلیفہ. یہ میری وصایت کا یا خلافت کا مسئلہ ختم نہیں ہوگا یہاں تک کہ کتنے خلیفے ہوں گے؟ 12 خلیفے ہوں گے. پھر انہیں کچھ کہا، میں نے نہیں سنا، اور پھر میں نے بابا سے پوچھا، میرے بغل میں تھے، نبی کے پاس تھے، زیادہ نزدیک، ان سے پوچھا ما قال، انہوں نے کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بابا نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلہم من قریش، سارے قریش میں سے. اچھا یہ 12 امام کون ہے؟ 12 خلیفے کون ہیں؟ صحیح. اہل سنت نے ان کو یزید سے لے کر محمد جو ہے ہمارے جس کو کیا ہے مروان حمار، صحیح، اس تک گنوائے 12. وہ اصلا نہ ان کے پاس طہارت ہے، نہ ان کے پاس نس ہے، نہ ان کے پاس عصمت ہے، نہ ان کے پاس علم ہے، نہ کوئی اور کرینہ ہے. اس لیے وہ قابل کو یزید کیسے بنے گا خلیفۃ الرسول؟ صحیح ہے. جس نے خانہ کعبہ جلایا، جس نے اہل مکہ کو کیا کیا؟ ہاں ویران نہیں کیا، کچھ نہیں کیا. صحیح. 3 دن ناموس کے ساتھ اور بے حرمتی کی، اور مسجد رسول میں گھوڑے وہاں رکھے، اور کیا کیا رکھا. یہ تو خلیفہ رسول نہیں ہو سکتا. اس پہ ہماری بحث نہیں ہے. اب ہم یہ کہیں گے کہ اہل بیت میں کس طرح ہمارے پاس کون سے آتے ہیں؟ 12 امام. ٹھیک ہے. اہل بیت میں ہم آئے تطہیر کی شان نزول میں ام سلمہ سے پوچھا گیا کہ یہ کس کے بارے میں ہے، تو انہوں نے کہا نزلت فی انہوں نے رسول اللہ سے پوچھا. کس نے؟ ام سلمہ نے. یہ آئے تطہیر کس کے بارے میں نازل؟ رسول اللہ نے فرمایا نزلت فیہ، میرے بارے میں، و فی اخی علی ابن ابی طالب، میرے بھائی حضرت امیر علیہ السلام کی شان میں، و فی ابنائی، میرے 2 بیٹے الحسن اور حسین. کتنے ہوں گے؟ 5 تانے پاک. تو اہل بیت کہاں سے آئیں گے؟ وفی 9 من ولد ابنی الحسین خاصہ، میرے بیٹے امام حسین کے 9 جو فرزند ہیں ان کے بارے میں، وہ بھی اہل بیت میں سے. ٹھیک ہے. اور لیس معنا فیہا احد غیر، ہمارے غیر اس میں کوئی شامل نہیں ہے، اس نص ہے. اور اس کے علاوہ یہ شان نزول. ایک اور آیے میں مسئلہ ختم کرتا ہوں، وہ آیے اول الارحام ہے، سورہ انفال آیے نمبر 75، جس میں آیا ہے کہ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ. اول ارحم جو ہے، صاحب رحم جو ہے، وہ ایک دوسرے کے وارث ہے. کیا ہے؟ وارث. اس کی تفسیر میں امام صادق علیہ السلام، خود امام صادق فرماتے ہیں علیہ السلام، نزلت فی النبی و امیر المومنین والحسن والحسین. یہ آیے اول ارحام کس کی متعلق نازل ہوئی؟ نبی کے بارے میں، علی مرتضیٰ علیہ السلام، اور حسن اور حسین و فاطمہ، 5 تن پاک کی. ٹھیک. فلما قبض اللہ عز وجل نبی، جب خدا لے گئے اپنے رسول اللہ کو صلوات اللہ علیہ، کان امیر المومنین، اس کے بعد اہل بیت میں الارحام میں کون تھے؟ امیر المومنین. ٹھیک.
सुम्मा अल हसन अलैहिस्सलाम, उसके बाद इमाम हसन, सुम्मा अल हुसैन अलैहिस्सलाम, ठीक है। सुम्मा वक़अ तावील हाज़िहिल आया, इसके बाद इस आय में तावील, चूंकि इन्हीं का नाम जब ये हाजिर थे ये थे। उसके बाद आने वाले कौन है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाक़िर, इमाम सादिक। अब उनको इसमें फिट करना है। लफ्ज़न क्या आया है आय तत्हीर में? 5 ही आए हैं, 5 ही आए ना, तो बाकी कहाँ से आ गए? का उसमें तावील आई, उलुल अरहम बाज़हुम बिबाज़ फी किताबिल्लाह व काना अली इब्न हुसैन इमामन। क्लियर देखिए, उसके बाद तावील हुई, और उसके बाद इमाम कौन है? इमाम हुसैन के बाद इमाम अली इब्न हुसैन अलैहिस्सलाम। सुम्मा जर्रत फिल ऐमा, फिर इसी तरह इमामत जारी हो गई मोहम्मद इब्न अली जाफर इब्न मोहम्मद ता इमाम कायम तक अलैहिस्सलाम। मिन वुल्दिहिल औसिया, जो उसके फर्जंदों में से वो औसिया है। फताअतुहुम ताअतुल्लाह, देखे इन सब की इताअत खुदा की इताअत है। व मासियतुहुम मासियतुल्लाह, जो 12 इमामों की मुखालफत करे वो किसकी मुखालफत करेगा? खुदा सुबहान तबारक अतिउल्लाह व अतिउर व उलिल अम्र मिनकुम। बस मालूम ये हुआ कि लफ्ज़ के एतबार से ये जो हमारे पास आय तत्हीर है उसमें कितने मिस्ताक हुए? 5 है, सही। हुक्म के एतबार से उसमें कौन आएंगे? बाकी 9 इमाम भी आ जाते हैं, अगरचे लफ्ज़ नाम नहीं लिया गया। हुक्म चूँकि वो भी मासूम है और वो भी मिनल्लाह है और उनकी तायीद हुई है। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व